امام حسین نے جب خطبہ دیا حل من مغیث یغثنا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہے کوئی پاک روح جو میری مدد کرے۔ عالم تصورات کی دنیا پر میں نے سوال کیا ہے آقا حسین، اگر آپ کو مدد لینی تھی تو سب سے بڑا بادشاہ یزید بیٹھا تھا تخت پر، اس سے آپ اگر مدد مانگتے تو یقیناً وہ مدد کر دیتا، ان ظالموں سے آپ مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو آقا حسین کربلا کے میدان سے جواب دیتے ہیں تصورات کی دنیا میں کہ اے میرے غلاموں سنو، میں مدد اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ آؤ میری جان بچاؤ، آؤ مجھے کھانا دے دو، آؤ مجھے پانی دے دو، 3 دن کا پیاسا ہوں، 3 دن کا بھوکا ہوں، پانی دے دو، یا آؤ میری مدد کرو۔ نہیں، آقا حسین فرماتے ہیں میں مدد اپنے لیے نہیں مانگتا تھا، میں تو مدد رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے مانگا تھا کہ آؤ کوئی ہے تمہارے اندر، کوئی پاک روح ہے جو رسول اللہ کی دین کو بچانے پر میری مدد کرے، ہے کوئی پاک روح جو رسول پاک کی عظمت کو بچانے کے لیے اپنی گردن پہ یزیدیوں کے تیر، یزیدیوں کے تلواروں کی وار سہنے میں میری مدد کرے، ہے کوئی پاک روح جو اس دین کی حفاظت کے لیے یزید کے جیل پہ جانے میں میری مدد کرے۔ آقا حسین نے جب اعلان کیا ہے تو آقا حسین کے اس اعلان پر یزیدی خیمے میں ایک پاک روح موجود تھی، ان کا نام حر بن ریاحی تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، آقا حسین کے قدموں میں آ کے گرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا میری گستاخی معاف ہو، میری خطا معاف ہو، اے میرے آقا حسین سب سے پہلے پانی میں ہی آپ پر بند کیا تھا، میں ہی دانا بند کیا تھا، میں ہی آپ کو گھیر گھار کے کربلا کے میدان میں لایا تھا، لیکن آقا حسین جب آپ نے بلایا ہے تو میں مدد کے لیے آ گیا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ امام حسین نے فرمایا تیرا نام کیا ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ اس شخص نے کہا میرا نام حر بن ریاحی ہے۔ امام حسین نے فرمایا حر کا معنی ہی ہوتے ہیں آزاد، اگر امام حسین وہاں کہہ دیتے کہ اے شخص میں نے تمہیں معاف کیا تو حر جو ہے احساس کمتری کا شکار بن جاتا، اور رسول اللہ کی اولاد کسی کو احساس کمتری کا شکار کیوں بناتے؟ جو احساس برتری کی دولت بانٹنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں وہ کسی کو احساس کمتری کا شکار کیسے بنا لیتے؟ آقا حسین نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے اور حر کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ اے حر کان کھول کے سن لو، اب تک تو دنیا میں آزاد تھا، جا میں نے تجھے جہنم سے بھی آزاد کر دیا، اب تم جنت کا حقدار ہو گئے ہو، جاؤ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس حر بن ریاحی نے کہا نہیں آقا، اب میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں، اب واپس نہیں جاؤں گا، آپ اجازت دیجئے ہم کربلا کے میدان میں اتریں گے اور یزیدیوں کو بتا دیں گے کہ یزیدیوں کو بتا دیں گے کہ لگا کر حر نے یہ نعرہ، یزیدی جس وقت فوج شام سے حر نے نکلا ہے اس وقت فوج شام سے حر بن ریاحی نکل کے یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حر بن ریاحی کربلا کے میدان میں اترے ہیں، حسین کا پہلا سپاہی اب میدان میں ہے۔ اب یہ ابن زیاد نے، عمر بن سعد نے، ہولی نے، یعنی اس میں جو کمانڈر تھا، جو مالک بن کے آیا تھا اس فوج کا، وہ لوگوں نے حر بن ریاحی کے مقابلے میں فوجوں کا دستہ بھیجا۔ یہ حر بن ریاحی کی طاقت یزیدی جانتا تھا، اس لیے کہ ہمیشہ اسی کے بیچ میں رہا ہے یہ شخص۔ انہوں نے ایک دستہ بھیجا، 2 دستہ بھیجا، فوجوں کا انبار لگا دیا۔ امام حسین کا پہلا سپاہی میدان میں ہے، انہوں نے جو بھی سامنے آیا ہے حر بن ریاحی نے سب کو قتل کر کے فینارے جہنم کر دیا ہے، سب کو جہنم کا شکار، سب کو جہنم کے حوالے کر دیا ہے۔ اب عمر بن سعد نے کہا، ابن زیاد نے کہا اے حر بن ریاحی تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ آج سے پہلے تم تو 2 سپاہی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، 4 آدمی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، آج فوجیوں کے جھنڈ کو تم قتل کر رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ حر بن ریاحی نے کہا او ابن زیاد دیکھتے نہیں ہو، کل تک میں یزید جیسے ناپاک شے کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، آج ہم حسین کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، تم میری طاقت کا آج اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ ابن زیاد نے تمام فوجوں کو حکم دے دیا کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ حر بن ریاحی کو چاروں طرف سے فوج نے للکارا ہے، کدھر